جہاں جوش دکھانا ہے وہاں ہم دکھاتے ہی نہیں کوئی بھی. اس لیے پتر تھوڑا شخصیت پرستی سے باہر نکلو اور اس جوش نہ اللہ اور اللہ کے رسول کی دفعہ دکھایا کرو. ٹھیک ہے؟ کیونکہ پتر ہمیں ان کے نام سے عزت ملی ہے تو ہمارے لیے اتنا جوش و خروش ہو، لیکن جب ان کی باری آئے تو بندہ ہی کوئی نہ بولے آگے سے. ٹھیک ہے؟ یہ ادھر او انت مجنون اس طرح ذکر کرو کہ دیکھنے والا دیکھ کے سمجھے دیوانہ ہو گیا. جب آپ ہمارے لیے دکھاتے ہو نا تو ادھر نہیں دکھاتے ہوئے مجھے زیادہ تکلیف ہوتی ہے. بھائی ہمارے لیے کیوں اور ادھر کیوں نہیں؟ ادھر نکلو ذرا شخصیت پرستی سے باہر ادھر اور خدا پرستی کی طرف آؤ. نکلو ذرا ان چیزوں سے باہر. یہ سب اللہ اور اللہ کے رسول کی. ٹھیک ہے علماء سے مشائخ سے محبت، لیکن پھر اگر کسی بندے سے محبت کی ہے اللہ اور اللہ کے رسول سے، پھر اس سے بڑھ کے کرنی ہے. دیکھیں نا کتنا مشکل میں آیا ہوں حضرت. ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے، ڈوب کے ہی آئے ہوں حضرت جی. ہاں جی، جس سے جو ہوا اس نے کیا. ٹھیک ہے آپ کی محبت ہے حضرت، لیکن پتر بس جب اللہ پاک اور نبی پاک کی باری آئے پھر اس سے کئی گنا زیادہ محبت کا مظاہرہ دکھایا کرو. جو تم آپ کو بتا رہا ہوں سارے مارے جاؤں گے، سارے اس شخصیت پرستی میں مارے جائیں گے، کیونکہ ہمیں عزت ان کے نام سے ملی ہے. ان کی عزت اللہ معاف کرے. جب بھی درود پاک کی باری آئے، جب بھی اللہ کے ذکر کی باری آئے، تو جتنا وہ خطیب صاحب کی دفعہ جوش کا مظاہرہ کیا اللہ اور اللہ کے رسول کی دفعہ اس سے کئی گنا زیادہ کرنا ہے. ٹھیک ہے؟ لیکن ہوتا یہ ہے کہ خطیب صاحب کے لیے ہوتا ہے، پیر صاحب کے لیے ہوتا ہے، لیکن جب اللہ اور نبی پاک کی باری آتی ہے پھر اب دیکھنا پہلا جو آپ نے درود پاک پڑھا ہے اللہ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ او انت مجنون. ذکر اس طرح کرو دیکھنے والا دیکھ کے سمجھے کہ دیوانہ ہو گیا. تو وہ دیوانگی میرے آتے تھی، لیکن درود پاک کی طرف وہ دیوانگی اللہ. دیکھو اللہ حضرت کیا فرما رہے ہیں. فرماتے ہیں درود پاک پڑھنے والے ذرا پڑھنے سے پہلے دیکھ تو صحیح تو پڑھ کن پہ رہا ہے. جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا. دیکھنا آج سے 1400 سال پہلے کسی کے خواب و خیال میں بھی تھا کہ آپ نے یا میں نے آنا ہے، لیکن وہ تب بھی ہمیں یاد کر کر کے ہمارے لیے آنسو آیا کرتے تھے. تو آج جب امت کی باری آئے تو امت کی آواز ہی نہ نکلے حضرت. امت کو شرم آئے، امت آگے سے ایٹیٹیوڈ دکھائے حضرت جی. دیوانوں کی طرح پڑھا کرو. وہ ساری خرابیاں ہوئی تب جب ہم نے پڑھنا چھوڑ دیا. دیکھو نا کتنے حالات خراب ہیں حضرت. لیکن حضرت جی کوئی جستجو ہی نہیں کرتا کہ حالات کیوں خراب ہیں، کیا وجہ بنی، کیا ہم سے قصور ہوا، کیا ہم سے غلطی ہوئی، کیوں زمین ہم پہ تنگ ہو رہی ہے، کیوں آسمان ہم سے روٹھ رہا ہے، کیوں موسم ہم سے روٹھ رہے ہیں. اللہ معاف فرمائے وہ 22 اگست کو وہ جو حرم شریف میں منظر تھا، اللہ معاف کرے گی، وہ تو وہ جگہ ہے جہاں جا کے معافی ملنی ہے سب. لیکن وہاں حضرت دیکھو کیا حالات ہے. ہوا کا جوش دیکھو، ادھر ہوا کا زور دیکھو، بجلی کی کڑک دیکھو. وہاں حضرت اتنا معاملہ ناراضگی والا ہو گیا حضرت. ہوائیں اٹھا اٹھا کے پٹک پٹک کے بندوں کو پھینک رہی ہیں نیچے. اور جگہ کون سی ہے؟ اللہ کا گھر ہے حضرت. کو پوچھو تو صحیح یار کیا وجہ ہوئی ہے. پوچھتے کوئی نہیں. آپ ٹی وی لگا کے بیٹھے رہتے اور اینکروں کی بونگیاں سنتے ہو حضرت، جو ایک پروگرام کی پتہ نہیں کتنی کتنی تنخواہ لے رہے ہیں. پہلے پلانٹیڈ ہے، پلان ہو چکا ہے کہ بھائی گل کر دیں میں غصے چاہ کے تیرے تے پانی بھی سٹنا ہے تو اگوں کو دو گالاں بھی کٹ دیں تو بعد چاپے کٹھے بہ کے کافی پیاں گے. قوم بدھو ہے، بدھو لگا کے رکھو ان کو ادھر. اور لگا ہوا ہے ادھر قوم، لگا ہوا ہے، موج لگی ہے. آپ گھنٹہ گھنٹہ بیٹھ کے حضرت ان کی بونگیاں سنتے ہیں. ہاں جی، قرآن نہیں کھولتے. اصل بات تو قرآن پاک آپ کو بتائے گا نا کہ کیا قصور ہوا کہ حالات اتنے خراب ہو گئے. آٹا نہیں، چینی نہیں، پیٹرول کہاں چلا گیا حضرت جی. تو کبھی آپ قرآن پاک سے یا علماء سے پوچھو گے تو پھر یہ آپ کو بتائیں گے کہ کیا قصور ہوا ہم سے، کیا حالات خراب ہوئے. تو پھر قرآن کیا کہتا ہے؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. اور جو ہمارے ذکر سے منہ موڑے گا ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیں گے.
قصور ہوا ہے ہم سے، پتہ ہم نے اس کے ذکر سے منہ موڑ لیا حضرت. کون کرتا ہے حضرت اب ذکر؟ حضرت ہے کسی کے پاس ٹائم؟ قصور ہوا ہے ہم سے حضرت. ان تو کہا تھا کہ جب یہ حالات بن جائیں کہ تیرے پاس ہمارے ذکر کے لیے وقت ہی نہ ہو تو، کیونکہ محبوب کی امت ہے، پتھر تو نہیں برسائیں گے، زمین میں تو نہیں دھنسائیں گے، چہرہ تو نہیں بگاڑیں گے، لیکن پھر کیا ہوگا؟ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، ہم معیشت کو تنگ کر دیں گے. بے شک گندم پیدا کرنے میں پاکستان کا 5واں یا 6واں نمبر ہوگا، لیکن گندم نہیں تمہیں ملے گی کوئی. تمہاری اپنی شوگر ملیں ہوں گی لیکن چینی کے لیے ترسو گے تم حضرت. بجلی منگلہ ڈیم، تربیلا ڈیم، لیکن بجلی کوئی نہیں. تیل 300 سے اوپر جائے. وجہ کیا بنی؟ ہم نے اس کے ذکر سے منہ موڑ دیا. اللہ وہ کبھی قرآن میں کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ، ایمان والو اللہ کا ذکر کرو. ذکر ہی کوئی نہیں. پھر وہ آگے کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. صرف ذکر نہیں کرنا ہے ہمیں سرسری سا، بلکہ کیا کرنا ہے؟ ذکرا کثیرا ہے، کثرت سے کرنا ہے. بلکہ وہ حاجیوں کو کہہ رہے ہیں فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا. ذکر کرنا ہے، ذکر ذکر ذکر. اونچائی پہ چڑھ رہے ہو پھر ذکر، سیڑھیاں چڑھ رہے ہو پھر ذکر، پہاڑ چڑھ رہے ہو پھر ذکر. کیونکہ اونچائی کی طرف جا رہے ہو تو پھر ذکر ادھر کیا کرنا ہے؟ پاویں میں اونچا ہوں رہے ہیں لیکن اللہ اکبر، اللہ ہی بڑا ہے. سیڑھیوں سے نیچے آ رہے ہو، اونچائی سے نیچے آ رہے ہو، پہاڑ سے نیچے آ رہے ہو پھر ذکر. کیا؟ سبحان اللہ. کپڑے پہننے لگے پھر دعا، کپڑے اتارنے لگے پھر دعا، واش روم میں جانے لگے پھر ذکر، واش روم سے باہر آئے پھر ذکر، کھانا کھانے سے پہلے ذکر، کھانا کھاتے یا واجدو کا ذکر، کھانا کھا لیا پھر ذکر، سونے سے پہلے ذکر، اٹھتے پھر ذکر. الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. ذکر حضرت. لیکن کیا؟ کوئی ذکر نہیں ہے. سارا دن گزر جاتا ہے حضرت، ہم اس کو یاد نہیں کرتے کوئی بھی. اور اللہ یاد رکھنا حضرت ادھر کو بیچارگی والا معاملہ نہیں ہے کہ کوئی نہ تو یا میں نہیں کریں گے، یہ تیری اور میری کم بختی ہے. باقی تو سبح للہ ما فی السماوات والارض، زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے. یہ آپ کی اور میری بدبختی ہے اگر ہم نہیں کر رہے حضرت. اسی جانب تو میاں صاحب نے توجہ دلائی. کیا؟ آپ نے لوئے لوئے او پر لے کڑیے جے تو پونڈا پرنا. کر لے بھائی، کیڑا کو صدا رہنے تو پتہ نہیں کب تیرا ٹائم ختم ہو جانا ہے. یہ تو تیرا پلان ہے نا، کل پرسوں جی سپٹمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر، یہ تو تیرا پروگرام ہے. 2024 جنوری، فروری، مارچ، پتہ نہیں جو اصل پروگرام ہے اس میں تیرا میرا سپٹمبر ہے ابھی کہ نہیں ہے. یہ تو تیرا پروگرام ہے، تو بنائے بیٹھا ہے. پتہ نہیں مالک کا کیا تیرے بارے میں ارادہ ہے. مالک کے ارادے میں تیرا سپٹمبر ہے کہ نہیں؟ مالک کے ارادے میں تیری جنوری 2024 ہے کہ نہیں ہے؟ تو کیا لوئے لوئے او پر لے کڑیے جے تو پونڈا پرنا. شام پئی بن شام محمد تے کر جاندی نے ڈرنا. یہ لکھا جی امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قربان جائیں جی. آپ کی محفل تھی، ہر خاص و عام حاضر خدمت تھا. اب کیونکہ حضرت جی آداب محفل یہ ہیں کہ آگے بزرگ علماء سفید داڑھی والے آگے ان کو بٹھایا جائے، تو پھر اس کے بعد اب ظاہر ہے امام پاک کی مجلس میں تو ان باتوں کا خیال رکھا گیا ہوگا. وہ لکھا آگے سارے ہی نا چٹیاں داڑیاں والے بزرگ بیٹھے سن. تو قربان جاؤں ان پاکوں کی محفل پہ جہاں کیسے کیسے حضرت جی جو ہے نا وہ لال بٹتے تھے حضرت جی اس محفل میں. اب تو حضرت وہ باتیں وہ نہیں رہی ہیں، اب خانقاہوں کے انداز ہی وہ نہیں رہے حضرت جی.
کبھی خانقاہوں میں عوارف المعارف پہ شیوخ درس دیا کرتے تھے، کبھی خانقاہوں میں حضرت جی مکتوبات پڑھائے جاتے تھے، کبھی خانقاہوں میں قوت القلوب پڑھائی جاتی تھی، مکاشفات القلوب پڑھائی جاتی تھی، احیاء العلوم پڑھائی جاتی تھی۔ اب تو رہ گئی جی کرامتیں کرامتیں بس حضرت، وہ تربیت والا نظام اس انداز سے اب نہیں رہا کوئی بھی حضرت جی۔ ہاں جی، میر مرید دا پروٹوکول اور غریب مرید دا پروٹوکول، ہاں جی، لیکن کبھی خانقاہوں میں تزکیہ ہوتا تھا، اور یہ بھی ساری خانقاہیں جی چلتی ادھر سے ہیں حضرت۔ تو امام حسن پاک اگے چٹیاں داڑیاں والے سب بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بات کا مفہوم ہے جی، منون تو نہیں ہے۔ آپ نے سوال فرمایا بھائی سفید داڑھی والو، اگر میں تم سے کوئی سوال کروں تو جواب دو گے؟ سب نے عرض کی جی امام پاک کیسے ہو سکتا ہے، آپ کوئی کچھ ارشاد فرمائیں تو ہم جواب نہ دیں۔ آپ نے تربیت کرتے ہوئے نا، آپ نے فرمایا بھائی سفید داڑھی والو، کسان ہل چلاتا ہے، پانی دیتا ہے، بیج بوتا ہے، پھر وہ اپنے کھیت اپنی فصل کی خدمت کرتا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے کھیت پک جاتا ہے، فصل پک جاتی ہے۔ بھائی سفید داڑھی والو دسو، ہاں بتاؤ ہاں ذرا، پھر کسان اپنی فصل کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے؟ تو ظاہر ہے سب کو اس کا جواب آتا ہے، کوئی درس نظامی، کوئی ایم اے، کوئی ایم ایس سی ہونا کوئی ضروری، سب کو پتہ ہے بھئی فصل پک گئی تو اب کسان اپنی فصل کاٹ لے گا۔ تو وہ جتنے بھی سفید داڑھی والے تھے نا، سب نے عرض کی امام صاحب ظاہر ہے فصل پک گئی ہے تو کسان اپنی فصل کاٹ لے گا۔ آپ نے تربیت کرتے ہوئے صحیح دل پہ چوٹ کی، آپ نے فرمایا پھر سفید داڑیاں والے ہو تیار رہی ہو، پکی ہوئی فصل ہو کسی وقت بھی تمہاری کٹائی ہے، پکی فصل ہو کسی وقت بھی تمہاری کٹائی ہے جی۔ میں کہوں گا بھائی سفید داڑیاں والے ہو، ساڑی کٹائی دا ویلا آیا ہے تو اسی پتہ نہیں کھڑے کٹے کھول کے بیٹھے ہیں۔ چھڈو حضرت، ذات سے لو لگاؤ، پتہ نہیں کس وقت کٹائی ہے حضرت، پتہ نہیں کس وقت پکی فصل ہے۔ مالک سارے حضرت صاحب رنگ دیکھ لیے، بچپن دیکھا، لڑکپن دیکھا، جوانی دیکھی، شادی دیکھی، بچے دیکھے، بچیاں دیکھی، پھر ان کی شادی دیکھی، کڑم دیکھے، ہاں جی، دوترے دیکھے، پوترے دیکھے، اب کیا نکالنا ہے حضرت؟ بڑی حیرانگی ہے، تو ابھی بھی 5 نمازوں پہ رکا ہوا ہے سفید داڑھی والے۔ تیری تو اب 6 ہونی چاہیے، تیری تو اب اشراق بھی ہونی چاہیے، تو نے سب دیکھ لیا۔ تیری تو اب چاشت بھی ہونی چاہیے، تیری تو مغرب کے بعد اوابین بھی ہونی چاہیے، تیری تو رات کو صلاۃ اللیل بھی ہونی چاہیے۔ تیری کٹائی کا وقت ہے میاں، تو کس طرف لگا ہوا ہے؟ چھڈ اور اپنے مالک کو راضی کر۔ اس لیے تو میاں صاحب نے فرمایا کالے وال مسافر ہوئے تے چٹیاں ڈیرے لائے، کالے وال مسافر ہوئے وہ چٹیاں ڈیرے لائے۔ اور میں پیچھے بھی کیا کہ حضرت صاحب کتنا تقویٰ تھا ان لوگوں کا، آپ کو یا مجھے کچھ نہیں کہا، آپ کو یا مجھے، پھر اپنا بھی کسے حضرت جی، آپ کو مجھے کچھ نہیں کہا حضرت، خود کوئی نصیحت کی حضرت۔ کیا کہتے ہیں؟ کالے وال مسافر ہوئے چٹیاں ڈیرے لائے، ویکھ محمد بخشا، آپ کو مجھے کچھ نہیں کہا، خود کو کہہ رہے، ویکھ محمد بخشا موت سنے آئے۔ آپ کو یا مجھے کچھ بھی نہیں کہا، اپنے آپ کو تاراں کس وجود دے ساز دی، اپنیاں تاراں کسیاں، خود کو واز کیا، خود کو سنایا حضرت۔ اس لیے حضرت جی اللہ آپ سب کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے۔ آپ کو کسی بھئی سفید داڑھی والے کو غصہ لگا ہے، میں آپ کو دعا دیتا ہوں اللہ آپ کو 100 سال صحت والی زندگی عطا فرمائے، لیکن یاد رکھیو 100 کے بعد بھی جانا ہے، اور اگر 100 پہ بھی آپ کو غصہ لگا میں 20 اور بڑھا دیتا ہوں، میں کہتا ہوں اللہ آپ کو 120 سال بہترین لک سدھا روے حضرت، لیکن 120 کے بعد بھی جانا ہے۔ اگر 120 پہ بھی غصہ لگا میں 40 کر دیتا ہوں، لیکن جانا
جانے سے نہیں بھاگ سکیں گے، جتنی مرضی بڑھا لیں، 150 کر لیں، 200 کر لیں، 250 کر لیں، لیکن جانے سے بھاگ کوئی نہیں سکتا۔ کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا، کوئی پلیا ناز تے نخریاں وچ، کوئی ریت گرم تے تھل چلیا، کوئی پل گیا مقصد آوندا، کوئی کر کے مقصد حل چلیا۔ یار فریدہ یہ تے سب مسافر نہیں، کوئی آج چلیا کوئی کل چلیا ہے، اس سے نہیں بھاگ سکتے۔ جانے بھائی کہے فقیر حسین نے مانا، دنیا چھوڑ آخر مر جانا، آخر کام اللہ دے نال نیو لالے بے پرواہ دے نال۔ تو اب کیونکہ حضرت جوان بھی بیٹھے تھے تو جوانوں نے شاید یہ خیال کر لیا، لو ابھی تو وقت ہی بڑا ہے، ابھی تو فصل پکے گی پھر کٹائی ہوگی، کر لو موج مستی ابھی حضرت۔ پھر امام پاک جوانوں سے مخاطب ہوئے، آپ نے فرمایا جوانوں تمہیں بھی اگر پوچھوں تو جواب دو گے؟ عرض کیجئے امام پاک حکم فرمائیں۔ فرمایا بعض دفعہ اس طرح بھی ہوتا ہے، کسان نال چلاتا ہے، بیج بوتا ہے، پانی دیتا ہے، اپنی فصل کی خدمت کرتا ہے، ابھی ہمیں تھوڑے تھوڑے پودے نکلے ہوتے ہیں، اور کیا ہوتا ہے، ایک سیلاب آتا ہے، ایک طوفان آتا ہے، ایک طوفانی بارش آتی ہے اور اس فصل کو پکنے سے پہلے پہلے تباہ کر دیتی ہے۔ فرمایا جوانوں تم بھی تیار رہنا، کہیں یہ نہ ہو کس دن تقدیر الہی کا کوئی طوفان آئے اور تمہیں پکنے سے پہلے پہلے تباہ کر دے۔ حضرت ہیں اس لیے حضرت بڑا دھیان کرو یار، کوئی پتہ نہیں میاں کس کے لیے کیا سرکاری فیصلہ ہے۔ حضرت کہتا جی میں نے سارے شعر پڑھ ڈالے، کچھ بھی نہیں جی، ہمیں بس 2-4 شعر آندے، لیکن حضرت جی میاں محمد بخش بھی اخیر ہی کر گئے۔ حضرت کیویں پتہ چھری پھیری اپنے آپ کی کہندے نے، ایک بولی کتے ایک پستے کتے، پتہ اپنے آپ کو کیا کہتے، میں ہاں اکھنوٹ کتورا، آئے کون جائے نہ تھلے۔ حضرت جی دیکھو نا حضرت جناب سیدنا یونس علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں خود، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ جتنی عاجزی ہے اللہ کے نبی میں، جناب آدم کے عرض ربنا ظلمنا انفسنا، پھر ادھر سے یہ رنگ لیا انہوں نے، اپنا اپنا انداز تھا۔ حضرت کیا کہتے ہیں، ایک بولی کتے ایک پستے کتے تے میں ہاں اکھنوٹ کتورا۔ پتہ ہے اکھنوٹ کتورا کس کو کہتے ہیں؟ جب کتیا بچے دیتی ہے نا تو 1-2 دن تک حضرت اس کے بچوں کی آنکھیں نہیں کھلتی ہیں، آنکھیں بند ہوتی ہیں، اور وہ کتی کا بچہ جس کی آنکھیں نہ کھلی ہوں اس کو کہتے ہیں اکھنوٹ کتورا۔ اور میاں صاحب نے کیوں بولا؟ کیونکہ حضرت اس کو نظر نہیں آتا، آنکھیں بند ہوتی ہیں، وہ کبھی ادھر گرتا ہے کبھی ادھر گرتا ہے کبھی ادھر گرتا ہے۔ میاں صاحب بھی کیا عرض کر رہے ہیں، ربا میں بھی اکھنوٹ کتورا ہوا، راہ نہیں آندا، کدی ادھر ڈگنا کدی ادھر ڈگنا کدی ادھر ڈگنا۔ ایک بولی کتے ایک پستے کتے تے میں ہاں اکھنوٹ کتورا، پھر تیرے دھران کھلوتا پا اپنے کرم دا ٹورا۔ میاں صاحب ایتھے آئے، پھر مالک نے اچھا کس طرح کیا، مالک نے لوگوں کی زبان پہ جاری کر دیا عارف کھڑی۔ وہ ایتھے آئے، مالک نے اچھا کیویں کیتا، لوگوں کی زبان پہ جاری کر دیا عارف کھڑی رومی کشمیر۔ اور اتنا پسند آیا محمد بخش کا نیواں ہونا، حضرت جی محفل ہی نہیں ہوتی جب تک میاں صاحب کے اشعار نہ پڑے جائیں۔ حضرت میں نے دیکھا ہے حضرت اتنا قبول ہوا میاں صاحب کا نیواں ہونا، کسی محفل میں کو نہ پڑے وہ اللہ کسی بندے کے دل میں ڈال دیتے ہیں۔ اجی 2 شعر میاں صاحب دے بھی، 2 شعر ایسا پسند آیا نیواں ہونا، ایسا پسند آیا نیواں ہونا دلوں میں ڈال دیا گیا۔ میں نے ایک بار نہیں، میں نے پتہ نہیں کتنی بار مشاہدہ کیا، ہوتا نا کہ کسی میں نہیں بھی پڑھا کسی نے، اللہ کسی بندے کے دل میں ڈال دیتے ہیں۔ وہ بول اجی 2 شعر میاں صاحب دے بھی، تو نیواں 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 اور نیواں اور نیواں اور نیواں، پھر مالک دی مرضی ہے تینوں کنیاں کشانہ دین دے نہیں ادھر۔
وہ نیو آیا پھر شان نے کیا عارف کھڑی، چھوٹا لقب نہیں پتر، چھوٹے لفظ نہیں، عارف کھڑی رومی کشمیر میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی۔ بس ہے ٹویا حضرت جڑا کوئی ٹپدا ہے حضرت جی، نہیں تو اکثر ایسے ٹوئے وچ گڑا ہو گئے نہیں حضرت، کوئی حضرت جڑا ٹویا ٹپدا ہے حضرت۔ میں وہ آئے نا تو بچے ہار ڈال رہے تھے، تو وہ ایک پروگرام تھا تو حضرت صاحب نا وہ گئے ساڈے، تو کوئی بندہ نا ہار پان آپ نے ہاتھ پھڑ لے، آپ نے فرمایا بیلیا ہار تے جتیاں نو پائی دے نے، اسی ہرے ہیں سانو ہار کانوں پان ڈے ہیں کیڑا ہرے حضرت، ہاں جی کیڑا ہرے حضرت جی، میں یہ میں وہ تو کی ہوئے کیوں یہ شیشے کے سامنے کھڑا ہو کے یہ اپنا سوٹ دے کے شو مار رہا ہے، تینوں نہیں پتا تیری آنتاں چ پخانا ہے، کیوں اپنی اوقات بھول رہا ہے، تجھے نہیں پتا تیرے مسانے میں پیشاب ہے، تجھے نہیں پتا تیرے منہ میں تھوک ہے، جب بولتا ہے تو گرتا ہے نیچے، تجھے نہیں پتا تیرے پھیپھڑوں میں بلغم ہے، تجھے نہیں پتا تیرے پتے میں سفرا ہے، تیری تلی میں سودا ہے، تیری رگوں میں خون گردش کر رہا ہے، بنا تو مٹی سے ہے، وہ تو کس چیز پہ آکڑ رہا ہے؟ آکڑنا تو مالک کو ویسے نہیں پسند، تو دس بھائی سلیمان کیا ہے تجھ میں اکڑنے والا؟ اکڑے تو حضرت جی اس کو پسند ہی نہیں، بھائی سلیمان دس کیا ہے تجھ میں اکڑنے والا؟ تو شیشے کے سامنے کھڑا ہو کے سمجھ رہا ہے میں پتہ نہیں کیا چیز ہوں، غور کر ذرا، فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ۔ تو کس چیز پہ اکڑ رہا ہے؟ شاید تجھے بھول گیا اپنا اصل۔ حضرت علی پاک فرماتے ہیں بندے تو کس چیز پہ اکڑتا ہے؟ کیا تو وہ نہیں جو 2 بار شرمگاہ سے نکلا ہے، ایک بار اپنے باپ کی شرمگاہ سے، ایک بار اپنی ماں کی شرمگاہ سے؟ اور میں کہتا ہوں پتر اللہ معاف کرے، وہ ساڈے گھر دا تے گٹر ہے نا گندا نہیں جنہیں اسی ساڈا اندر گندا ہے حضرت۔ گٹر میں کتنی کا گندگی ہوگی حضرت، لیکن جتنی گندگی تیرے اور میرے اندر ہے گٹر میں بھی نہیں ہے۔ تیرے اور میرے محلے کی نالی پتر اتنی گندی نہیں ہے جتنا تیرا اور میرا اندر گندا ہے، اس نالی میں بھی اتنی گندگی نہیں ہے جتنی گندگی تیرے میرے۔ تجھے مالک کی عزت دے رہا ہے، تجھے عزت راس ہی نہیں آ رہی، تو پتہ نہیں کیا کرتا پھر رہا ہے۔ اس لیے تو کہا بندے دیکھ اپنی تخلیق پہ غور کر، یہ بچ کے تو بادشاہ تھا جی، کوئی نہیں آگے سے بولا بابا اچھا اللہ دا خوف کھا، بزرگان دی عزت کری دی ہے، تو کیا کر رہا ہے؟ وہ بادشاہ بابا آ گیا، رومال دیا، اب بابا کسی بابے کے پاس بیٹھ کے بابا بنا تھا، پورا بابا حضرت جی، ہاں جی، نہ غسیلا نہ کوڑا، ساڑھے بابے تے کوڑے تے غسیلے نے، کوڑے نہ ٹھنڈے، کوڑی شاید کسی نے بھی نہیں پسند، مٹھے ہو حضرت